بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. صدق اللہ العظیم. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ کئی جزئیات اس کے ذکر فرمائے ہیں، اور ایسے کسی نبی کا واقعہ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا گیا اور انہیں گناہ پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے اور جو معاملات ہوئے میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں. اللہ نے قرآن کے اندر انبیاء کے قصص اور واقعات صرف قصص بطور قصے کے طور پر نقل نہیں فرمائے، بلکہ اللہ نے اس کے اندر عبرت ہر زمانے کے اعتبار سے رکھی ہے، ہر وقت کے اعتبار سے رکھی ہے. چنانچہ یاد رکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جن 3 تدابیر سے گناہ سے بچے تھے، انہی 3 تدابیر کی وجہ سے ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں. ان 3 تدابیر کو اختیار کر کے کوئی بھی نوجوان ہے، اس کے سامنے کتنا بھی شیطانی ہتھ کنڈا ہے، وہ ان 3 تدابیر کو اختیار کر کے بچ سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہوا اور زلیخا بدنام ہونے لگی، عزیز مصر بدنام ہونے لگے، اور زلیخا جو کہ بادشاہ کی بیوی بہن تھی تو قصہ وہاں تک پہنچنے کی توقع تھی. تو یہ بات طے ہوئی کہ یوسف علیہ السلام اگرچہ برحق ہیں، لیکن چونکہ معاملہ ہماری عزت کا ہے، لہٰذا یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا جائے گا، جس سے عام تعصب یہی ہوگا کہ گنہگار حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور زلیخا بالکل سچی اور کھری تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے سے کم از کم یہ ہے کہ یہ قصہ ایک لحاظ سے دب جائے گا. جب تک یہ درمیان میں ہوں گے تو یہ قصہ دبے گا نہیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تو دو اصحاب جو کہ شاہی محل کے اندر خادم تھے، تو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ کہ 2 اور آدمی بھی یہاں پر داخل ہوئے. یہاں سمجھ لیجئے اللہ رب العزت نے قصہ یوسف کے اندر ایک بڑی اہم اور بڑی زبردست قسم کی ایک ترتیب رکھی ہے، اور اس ترتیب کے اندر قصہ یوسف کی ابتدا آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے شروع ہوئی تھی. تو یہاں قصہ جب بھی کسی کروٹ میں تبدیل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کسی خواب کا ذکر فرماتے ہیں. تو خواب مومن کی زندگی میں ایک اہمیت رکھتا ہے. خواب مومن کی زندگی میں خاص طور پہ مومن جس وقت کسی مصیبت میں ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، خواب اس وقت مومن کے دل میں کچھ ایسے معاملات پیدا کرتا ہے جس سے اس کو رہنمائی مل جاتی ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. ہماری دین اور شریعت اس کے اوپر موقوف نہیں ہے جی. یہ یاد رکھیں کہ خواب کی دین اور شریعت کے اندر وہ اہمیت نہیں ہے کہ خواب کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے، لیکن خواب انسان کی زندگی میں ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. چنانچہ جو شخص اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یا کسی تکلیف اور پریشانی میں آتا ہے تو خواب اس کے اندر ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. یاد رکھیں. اور خواب کے حوالے سے یہ میں ایسی ہی بات نہیں کر رہا، اس بات کو بیکار اور فضول مت سمجھیں کہ بھئی خواب کی تو جب شریعت نے ویلیو نہیں دی. اللہ نے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی کروٹ کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیشہ خواب کا ذکر فرمایا. جیسے آج ہم 2 خوابوں کا ذکر پڑھیں گے جس کا قرآن مجید نے یہاں پر ذکر فرمایا، 3 خوابوں کا ذکر پڑھیں گے جس کا قرآن مجید نے ذکر فرمایا، اور بہت اہم چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
کوئی نہ کوئی اہمیت کے حامل ہیں ہماری زندگی کے اندر، اس لیے کہ اللہ رب العزت کوئی بھی قصہ بطور قصہ نقل نہیں فرماتے، اللہ ہر چیز کو بڑی اہمیت سے نقل فرماتے ہیں۔ ایک بات سمجھیں، ہم نے اصل میں قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم دوسری چیزوں میں چل پڑے ہیں، باتوں میں، قصوں میں اور قصص میں۔ ہم چونکہ قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، اس وجہ سے قرآن کو چھوڑنے کا وبال قوموں کے اوپر آتا ہے ہر زمانے کے اندر۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے اقوام کو ہدایت دی ہے۔ اور پھر ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا۔ ہم قرآن کے ذریعے سے یضل به كثيرا، ہم بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، ويهدي به كثيرا، اور ہم بہت سے لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں۔ رجال اللہ کو پکڑنا ہے تو قرآن کتاب اللہ کو ساتھ چلانا ہوگا، نہ صرف رجال اللہ کافی ہے اور نہ صرف کتاب اللہ کافی ہے، بلکہ رجال اللہ بھی ضروری ہے، کتاب اللہ بھی ضروری ہے۔ کتاب اللہ کے بغیر رجال اللہ اور رجال اللہ کے بغیر کتاب اللہ اگر یہ چلانے کی کوشش کریں گے تو ہمیشہ نقصان ہوگا، اور ہمیشہ نقصان ہوا ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی ایک بہت بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، اور ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے۔ لہذا اس کے اندر اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر آؤ گے، اور اگر تم حدیث رسول کو لے کے آؤ گے، اگر تم صحابی رسول کا عمل لے کے آؤ گے تو ہمارے لیے کافی نہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ چنانچہ کتاب اللہ اور رجال اللہ ساتھ ہونے چاہیے۔ اگر کتاب اللہ ہے اور رجال اللہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مفہوم اور معنی بتانے میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ اگر رجال اللہ ہے اور کتاب اللہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سبق پڑھانے میں کچھ غلطی کر رہا ہے، کہ قرآن مجید کو سبق میں شامل نہیں کیا ہوا۔ اور جب دونوں چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے تب یہ آدمی صحیح رستے اور صحیح منزل کو پا سکتا ہے، بغیر اس کے صحیح منزل اور صحیح مقام کو پانا ممکن نہیں ہے۔ تو سمجھ لیجئے اللہ رب العزت نے اس جگہ پر جب خواب کو اہمیت دی ہے تو اس کا مطلب ہے بڑی اہم بات ہے۔ اور میں تھوڑی سی بات آپ کا وقت لوں گا اس بات کی طرف آنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پانچ قوموں کے قصے نقل فرمائے، 5 قوموں کے قصے تسلسل کے اندر۔ سورہ ہود کو دیکھ لیں، سورہ اعراف کو دیکھ لیں، سورہ شعراء کو دیکھ لیں، اللہ نے تسلسل کے ساتھ 5 قوموں کے قصے نقل فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سب سے پہلے، اس کے بعد قوم ہود کا، اس کے بعد قوم صالح کا، اس کے بعد حضرت شعیب کا، اور اس کے بعد قوم لوط کا۔ یہ 5 قصے ہم سنا چکے، پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت لوط۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عقیدے کی خرابی میں تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم طاقت کے نشے میں تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم علم کے نشے میں تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مال کے نشے میں تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شہوت کے نشے میں تھی۔ اللہ رب العزت نے ان 5 قوموں کو بنیادی طور پر ہر جگہ پر موضوع سخن بنایا۔ تو 5 قوموں کو جو اللہ نے موضوع سخن بنایا ہے، تسلسل کے ساتھ، معیار کے ساتھ جو موضوع سخن بنایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف ان قوموں کے قصے نہیں سنا رہا، قرآن بتا رہا ہے کہ من حیث القوم جب بھی کوئی بیماری کھڑی ہوگی تو ان 5 بیماریوں میں سے کوئی ایک ہوگی۔ قوم عقیدے کے فساد میں مبتلا ہوگی، قوم طاقت کے نشے میں مبتلا ہوگی، قوم علم کے نشے میں مبتلا ہوگی، قوم مال کے نشے میں مبتلا ہوگی، یا قوم شہوت کے نشے میں مبتلا ہوگی۔ یہ 5 بنیادی بیماریاں ہیں، اس کے بعد کچھ اور بیماریاں۔ تو اللہ رب العزت نے ان قوموں کے قصے جب نقل فرمائے ہیں تو یہ بات سامنے رکھ کے نقل فرمائے ہیں کہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تباہ ہوگی تو اس میں یہ 5 خصلتیں ہوں گی، 5 میں سے کوئی ایک خصلت ہے تو قوم تباہ ہوگی، من حیث القوم کوئی جی نہیں سکتا۔ اور حضرت آپ دیکھیں کہ ان 5 قوموں کی تاریخ ہمارے یہاں دہرائی جا رہی ہے، جہاں جہاں یہ چیزیں ہیں وہاں اس نوعیت کی تباہیاں ہیں، جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اللہ ہماری اس قوم کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس قوم کے اندر سب سے پہلے تو میں داخل ہوں گی، سب سے پہلے میں داخل ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو یہ بات سمجھنے کی، ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور اس کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سمجھ لیجئے بات کو۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ نقل فرمایا ہے تو ایسے ہی سنا نہیں دیا، بلکہ اس میں ایک ایک لفظ کے اندر
آگے قیامت تک آنے والی امتوں کو نصیحت ہے۔ اللہ کے پاس صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ہماری خانقاہ میں آئے ایک بزرگ، 105 سال ان کی عمر تھی، 105 سال ان کی عمر تھی، اور جب انہوں نے قصے سنانا شروع کیے تو ہمارے بھی اوپر اڑتے جا رہے تھے۔ 105 سال کی عمر میں ان کو جتنے قصے آتے ہیں ہمیں اتنے آ سکتے ہیں، اور اللہ تو کروڑوں سالوں سے دنیا کو چلا رہے ہیں، تو اللہ کو کتنی باتیں آتی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود انہی قصوں کو بار بار سنا رہے ہیں، تفصیل سے سنا رہے ہیں، جزئیات بتا رہے ہیں، اس کے پیچھے ضرور بہت بڑی حکمت ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ساتھ وہ دو لوگ آئے جنہوں نے خواب دیکھا تھا۔ اب اس کا سبق تو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ خواب جو دیکھا تھا اور وہ دو لوگ کون تھے؟ اصل میں یہ دونوں آدمی شاہی محل کے اندر نوکر تھے۔ ایک بادشاہ کے لیے شربت وربت پانی وانی تیار کرتا تھا، اور دوسرا بادشاہ کے لیے کھانا تیار کرتا تھا۔ تو ان کی کوئی سازش ہوئی اور سازش کا حصہ بنایا گیا ان کو کہ تم بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا دینا، اور جو ساقی تھا پانی پلانے والا اس سے کہا کہ تم بادشاہ کے شربت کے اندر زہر ملا دینا۔ چنانچہ دونوں نے اس منصوبے کو مانا، لیکن جو پانی ملانے والا تھا، پانی میں زہر ملانے والا تھا، اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے جا کے بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ بادشاہ سلامت یہ کھانا مت کھائیے گا، یہ پانی مت پیجیے گا، کہ ایک سازش ہے اور ہم مجبور ہیں، کچھ وجوہات ہیں، تو آپ یہ کھانا مت کھائیے گا۔ چنانچہ بادشاہ کے سامنے جب کھانا آیا تو بادشاہ نے دونوں کو بلایا اور ساقی سے کہا کہ ہاں تم پانی پیو۔ وہ فوراً وہ شربت اور شراب جو بنائی تھی وہ پی گیا، اور جو دوسرا تھا جس نے کھانا بنایا تھا اس سے کہا تم کھانا کھاؤ۔ اب اس کو تو پتہ ہے کہ اس میں زہر ہے، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، اور جب وہ کھانا کسی جانور کو کھلایا گیا تو جانور نے فوراً وہ کھانا کھایا، اور کھانا کھاتے ہی وہ جانور مر گیا۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ سازش ہے۔ چنانچہ ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب دونوں کو جیل میں ڈالا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے شور لازمی سنے ہوں گے، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں آئے تو ایک نے کہا قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ایک نے کہا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ شراب نچوڑنا یعنی شراب اصل میں یہ خیر ہم ان لفظی اور صرفی نحوی چیزوں میں نہیں پڑھتے، جس کو اس کے حوالے سے شوق ہو تو میرے پاس کچھ اور درس ہیں جس میں ہم نے الفاظ کو بھی حل کیا تھا، آیات کو بھی حل کیا تھا، تو وہ سن لیں انشاءاللہ، اس سے بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ بس اتنا سمجھ لیں، شراب جو ہے نا وہ پھلوں کو نچوڑ کے بنائی جاتی ہے۔ جیسے دو قسم کی شرابیں ہماری صاحب ہدایہ نے بتایا، دو قسم کی شرابیں، کدو کو اندر سے خالی کر لیتے ہیں اور اس کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں، وہ پانی سڑ جاتا ہے، اس میں سے بدبو پیدا ہوتی ہے، جب وہ سڑ جاتا ہے بدبو پیدا ہوتی ہے تو وہ شراب بن جاتی ہے، اس میں سکر پیدا ہونا چاہتا ہے، نشہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ شراب ہوتی ہے۔ ایسے انگور کے شیرے کو نچوڑ کے انگور کے شیرے کو ایسے کسی برتن میں، مٹی کے برتن میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ جب سڑ کے سیاہ ہو جاتا ہے تو وہ شراب بن جاتی ہے، اور اس میں بدبو پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، تو جتنی اور وہ اس کا ذائقہ کڑوا ہونے لگتا ہے، یعنی کوئی عام آدمی اس کو آسانی سے پی نہیں سکتا، تو وہ سڑ کے شراب بن جاتا ہے۔ تو شراب تو اس انگور کے نچوڑنے کو تعبیر کیا شراب بنانے سے۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے سر پہ روٹی لا دی، تأکل الطیر منہ، اور اس میں سے پرندے کھا رہے تھے۔ نبئنا بتاویلہ، آپ اس کی تعبیر ہمیں بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت نیک آدمی ہیں، آپ بہت سمجھدار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا یأتکما، یہ دو خواب انہوں نے سنائے، تمہارے پاس تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بات سمجھائی کہ میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، لیکن انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید کا درس دیا کہ دونوں کافر تھے، دونوں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور دونوں کو توحید کا درس دیا۔ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں تو اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر۔
اور بہت سے لوگ ہیں جو اس فضل کے اوپر شکر ادا نہیں کرتے. میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ. سمجھ گئے تھے ایک بچنے والا نہیں ہے تو اس وجہ سے توحید کا درس دیا. مولانا محمد علی جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں ختم نبوت کے. تو ایک مرتبہ یہ سفر میں جا رہے تھے تو اس وقت سندھ کے اسٹیشن میں بیٹھے اور چائے پی اور بسکٹ پاپے وغیرہ لیے اور وہ کھا رہے تھے. تو ان کو ذہن میں خیال آیا کہ میں تو دائی ہوں دین کا، میں دین کا مبلغ ہوں. دیکھو ہم میں سے ہر شخص دین کا دائی ہے، آپ بھی آپ بھی آپ بھی آپ بھی آپ بھی میں بھی، ہر شخص دین کا دائی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا بلغوا عنی ولو آیا، تم مجھ سے پہنچاؤ اگر کوئی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. ہر شخص دین کا دائی ہے. میں تم دین کے دائی ہو، تم صرف اپنے بسکٹ پاپے کھا رہے ہو، تمہیں کوئی دین کا کام بھی یہاں کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ ہمارا ختم نبوت کا ایک کارڈ تھا، وہ کارڈ میں نے وہاں جو چائے پلانے والا تھا میں نے اس کو دیا، اور دے کے میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ دیکھو، یہ تمہیں قادیانیت اور ختم نبوت کے حوالے سے کچھ بھی کبھی بھی پوچھنا ہو تو اس کارڈ پہ لکھ کے بھیج دینا، تمہارا کوئی خرچہ نہیں آئے گا. لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ کوئی شخص قادیانی ہو رہا ہے تو ہم اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، کوئی مرتد ہو رہا ہے تو ہم اس کو دعوت دے سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا میں نے اپنا کام کر لیا اور چلا گیا. یہی میں نے دیکھا اپنے حضرت کو کہ ماشاءاللہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں کتابوں کا بنڈل، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں کوئی کارڈ، کوئی کسی کو بیان دے دیا، کوئی کسی کو دین کی بات فارورڈ کر دی، کوئی دین کی بات سنے، مستند عالم کی بات، مستند پڑھی ہوئی بات کہ واقعتاً پتہ ہو کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، یہ واقعتاً پتہ ہو کہ یہ عالم صحیح ہے، تو اس کی مستند بات آگے پہنچانا. میرے والد محترم ایک مرتبہ ان کی ڈیوٹی لگی تھی رائے ونڈ کے اندر، تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک بڑے ماشاءاللہ بزرگ اور اللہ والے صاحب تھے. کہنے لگے کہ مجھے کسی نے دعوت دی تھی بس پہ سوار ہوتے وقت، دعوت دی تھی کبھی موقع ہو تو رائے ونڈ مرکز چلے جانا. بس اتنی اس نے بات کی تھی. میں یہاں پر آیا اور میرا دل بدلی ہو گیا اور میں رائے ونڈ میں مقیمی ہوں. مقیمی بہت بڑی بات ہوتی ہے جی، بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس میں ہم جائیں گے تو بہت لمبا بات چلی جائے گی. میں رائے ونڈ میں مقیمی ہوں یہ بتایا. اب دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی بات کتنا بڑا اثر کر گئی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم فارغ نہیں ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ ہے جو بات سمجھ میں آتی ہے آگے پہنچائیں، اپنے اخلاق سے پہنچائیں، اپنی محنت سے پہنچائیں. ارے چھوڑو یار، مولوی کا تو کام یہ ہوتا ہے. مولوی کا کام نہیں ہے، آپ کا بھی کام ہے، میرا بھی کام ہے، ہم سب کا کام ہے. بھائی بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے نبی نے سب سے کہا ہے دیکھو تم میری بات پہنچاؤ اگرچہ کوئی ایک چھوٹی سی آیت بھی کیوں نہ ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہاں، ہر کوئی اپنے بڑوں سے پوچھ سکے بھائی کیسی ذمہ داری. عمومی ذمہ داری میں نے سمجھا دی کہ اس طریقے سے ہوتا ہے. خصوصی طور پہ کوئی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی استعداد بنائے، آگے معاملات کرے. برابر جس سے آپ کے یہاں درس ہوتا ہے، یہاں پر درس ہوتا ہے، خود شریک ہوں، دوسروں کو شریک ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا درس ہوتا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہماری ذمہ داری ہے جی. ہمارے پاس تو ایک بندہ ہوگا، شیواز سرندر ہوگا کافی ہے، زہیب بھائی ہوگا کافی ہے، عبداللہ بیٹھا ہوگا تب بھی کافی ہے. ہاں جی، میری تو مسجد میں 2.5 برس تک جاتا رہا ہوں. 2.5 برس تک ہم فجر میں درس کرتے تھے، جو ایک ترتیب تھی. 1 آدمی 2 آدمی ہوتے تھے، الحمدللہ ہم کوشش کر کے پہنچتے تھے، بڑی پابندی سے پہنچتے تھے. ابھی ہم نے اس درس کو منتقل کیا، کوئی درس حدیث دوپہر میں درس قرآن رکھا. لوگوں نے کہا جی صبح میں ہم نہیں آ پاتے ہیں تو دوپہر میں رکھو. تو 2.5 برس سے اوپر تک ہم فجر میں کرتے رہے مستقل. تقریباً 3 پاروں کا درس کیا. اور تو خیر کوئی اخلاص کا دعویٰ نہیں، بتا رہا ہوں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بھی ہو تو ہمارے لیے کافی ہے. بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے آگے دین پہنچانا. دیکھو قادیانی لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، رونا آتا ہے. جو ذکری ہیں اور جہری ہیں وہ اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں، ایسا خطرناک نیٹ ورک چلاتے ہیں کہ لوگوں کو قادیانیت میں شامل کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. ایک قادیانی مجھ سے فون پہ بات ہو گیا، اس کا مجھے کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسائل ہیں اور کافی بات کی تو کافی اس نے غلط باتیں کی. میں اس کی بات کو سنتا رہا. میں نے کہا آپ میرے بھائی ہو، تم پریشان کیوں ہوتے، میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں، یہ مسئلہ ہے.
قادیانی اس وجہ سے مسلمان ہو نہیں سکتا، وہ کافر ہے، نہ صرف کافر ہے بلکہ وہ مرتد ہے۔ وہ یہ تو کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، کہنے لگا میں ضرور آؤں گا۔ وہ صادق آباد سے بیٹھا ہے، صادق آباد سے بیٹھا ہے اور مجھے بتانا چلا فیصل بھائی اتنی آفر ہو چکی ہے، مجھے اتنی آفر ہو چکی ہے۔ میں نے کہا بھائی ہم تو آپ کو ٹکا بھی نہیں دیں گے، صاف سی بات، اگر یہ لینے آ رہے ہو نا پیسے لینے تو ہم تو ابھی واپس چلے جاؤ، یہاں سے واپس چلے جاؤ، ہم آپ کو نہیں دیں گے، ہم آپ کو دنیا اور آخرت بتا رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ کہتے نہیں نہیں میں یہی کرنے آ رہا ہوں۔ ان کو صادق آباد کے ہمارے مفتی ہمارے یاسر، میں نے کہا آپ ان سے جا کے ملیے، ان سے جا کے ملے، بڑے مطمئن ہوئے، تسلی ہوئی، حیدرآباد میں اتر گئے اور حیدرآباد سے واپس کہنے لگا میں جا رہا ہوں، مجھے 50 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں ڈال چکے ہیں۔ ان پڑھ اسٹیٹ ایجنسی میں بیٹھنے والا، ان پڑھ آتا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھنا، اسٹیٹ ایجنسی میں بیٹھتا، 50 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں ڈال چکے ہیں، تم واپس ہو جاؤ، خبردار مسلمان ہوئے۔ اتنے منظم ہے۔ یہ تو ایک واقعہ میری آنکھوں کے سامنے، اور کیا کیا واقعہ تھا کہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے اگر ہمارا ایک جملہ چل گیا، کسی کو دین میں لانے کے لیے ہمارا ایک، اگر ہمارا عمل نہیں ہے پھر بھی اگر ہمارا ایک جملہ لگ گیا تو ہو سکتا ہے ہماری بخشش ہو جائے۔ قیامت کے دن کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے نا، تو قیامت کے دن کوئی جنت میں جاؤ گا، اللہ جی یہ میری وجہ سے مجلس میں جانا شروع ہوا، میری وجہ سے شیخ سے بیعت ہوا تھا، میں نے اس کو کہا تھا یہ تو جنت میں جا رہا ہے، مجھے آپ جہنم میں بھیج رہے ہیں، اللہ ضرور بھیجیں گے۔ خیر یہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ میں بتا رہا تھا، مولانا محمد علی جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کارڈ دیا، تو میں 10 سال کے بعد ہمیں وہ کارڈ وصول ہوا کہ میں ایک چائے والا ہوں، مجھے ایک مولوی صاحب نے یہ کارڈ دیا تھا، ہمارے علاقے میں قادیانیوں نے اپنے مبلغین بھیجے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ برائے مہربانی اپنے کوئی مبلغ بھیجیں۔ کہا کہ ہم نے یہاں سے مولانا عبدالشکور صاحب اور کچھ 4 علماء کا گروہ بنا کے بھیجا، تو کتنے لوگ قادیانی ہو گئے تھے، ہزاروں لوگ قادیانی ہو گئے تھے۔ انہوں نے جا کے جلسہ کیا، انہوں نے جا کے تقریر کی، تقریر کرنے کے بعد جناب دھڑا دھڑ وہ سارے جو مرتد ہوئے تھے مسلمان ہو گئے۔ مولانا عبدالشکور صاحب کو کسی نے تار بھیجا کہ حضرت اس تاریخ کو آپ تشریف لائیں اور سیرت النبی کے حوالے سے آپ جلسہ کیجئے، ہمارے علاقے کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا، کہنے لگے ہم وہاں سے چلے، جب علاقے میں پہنچے تو انہوں نے ہمیں سفر کا خرچہ اور سب کچھ دیا کہ حضرت آپ واپس تشریف لے جائیں، ہمارے اوپر بڑا دباؤ ہے قادیانیوں کا، اگر ہم نے جلسہ کیا تو یہ قادیانی جو ہے وہ ایسا نقصان پہنچا دیں گے۔ مولانا عبدالشکور صاحب فرماتے ہیں میں چلا وہاں سے، میں نے کہا اس علاقے کا نامی گرامی ڈاکو کون؟ کہ یہ انیس نامی ڈاکو، یہ جہانگیر نامی ڈاکو، مجھے نام سے یاد نہیں ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ کہ میں اس کے خاص جو مرکز ہے وہاں پہنچا اور اس کو میں نے جا کے کہا دیکھو پورے علاقے میں تمہارا روب ہے اور مسئلہ ہے اللہ کے نبی کی سیرت کا، اللہ کے نبی کی ذات کا، میں سنانا چاہتا ہوں لیکن یہاں کے دشمن سنانے نہیں دیتے، کیا تو اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے؟ کہ مولوی صاحب ڈاکو تو ہوں لیکن نام لیوا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، آپ جلسہ کیجئے، اپنے نام سے گاڑی پہ اعلان لگا کے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، کوئی ہے جو ہل جائے۔ میں 3 دن جلسہ رہا، 3 دن جلسہ رہنے کے بعد جو مد مقابل تھے وہ مد مقابل تھوڑے آتے بھاگ کے سارے کہنے لگے۔ 2 مہینے کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے پگڑی باندھی ہوئی، داڑھی رکھی، کون ہے؟ کہا میں وہی ڈاکو ہوں جس نے حفاظت کی تھی۔ کہ یہ کیسے بدلاؤ آیا؟ کہا جب میں چوکیداری کر کے واپس گیا ہوں تو مجھے ڈاکو کو اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوئی، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا مجھے یاد نہیں ہے، وہ الفاظ نقل نہیں کرنی چاہیے جو یاد، کہ اس کے بعد پھر زندگی بدلی ہو گئی۔ تو دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی کیا، حضرت یوسف علیہ السلام موقع ملا دین کی بات سنائے۔ دیکھو یہ توحید ہے اور وہ رسالت ہے، اس موضوع کی طرف نہیں جاتا۔ پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر فرمائی، تعبیر یہ تھی کہ جو شراب نچوڑنے والا ہے وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جائے گا اور اس کی خدمت کرے گا، اور جو دوسرا ہے
دوسرا کیا کرے گا؟ دوسرا ایسا ہوگا کہ اس کو پھانسی لگ جائے گی، اور پھانسی لگنے کے بعد اس کے سر کے اوپر پرندے آئیں گے، اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھائیں گے، یعنی نشانہ عبرت بن جائے گا۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، ایک بدستور اپنے بادشاہ کو پانی وغیرہ پلاتا رہے گا، واما الاخر فیسلب، اس کو پھانسی ہو جائے گی، فتأکل الطیر من رأسہ، اور اس کے سر سے پرندے کھاتے رہیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، وہ کہنے لگے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا نہیں تھا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ جب کسی اللہ کے نبی نے کوئی بات کر دی تو وہ ہو کے رہتی ہے، اس سے اوپر نیچے نہیں ہوگی۔ تو قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ ویسے ہی ہو گیا، ہو جائے گا، کر دیا گیا، جس کا تم لوگوں نے سوال کیا۔ اب وہ سوال واقعتاً حقیقت میں تھا یا نہیں تھا، اب وہ تمہارے سر پہ ہے۔ تو وقال للذی ظن انہ ناج منہما، تو سمجھے جس نے کسی کو خواب سنانا تو سچا خواب سنائے، اس لیے کہ خواب جو اصل خواب ہے وہ خواب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ اگر غلط خواب سنایا تو اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے اشارہ نہیں ہے، اپنے ذہن میں ایک اختراع بنائی ہے، اپنے ذہن سے سوچا اور وہ سوچا تو وہ خواب بن گیا۔ ایسے ہی وہ لوگ جو کہ تھوڑے سے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ان کو جو خواب آتے ہیں وہ ان کو نہیں سنانے چاہیے کسی کو، اس لیے کہ نہ اس خواب کے اندر کوئی تبشیر ہوتی ہے اور نہ اس خواب میں کوئی انذار ہوتا ہے، یعنی نہ اس میں کوئی خوشخبری ہوتی ہے اور نہ اس میں کوئی ڈراوا ہوتا ہے۔ تو سمجھ لیں، پھر جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ یہ بچ جائے گا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا جو ہے وہ ذکر کر لینا۔ تو فانساہ الشیطان، شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ بعض روایت میں ایسی بات آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو کہا ہے تو یہ اللہ کو پسند نہیں آیا، لیکن میرا جو ذاتی خیال ہے کہ وہ کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کسی پیغمبر کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے، لیکن اگر وہ روایات تحقیق اور سچ اور حقائق پہ مبنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کے ساتھ کچھ خاص معاملہ فرماتے ہیں، اور خاص معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو عام اعمال ہوتے ہیں وہ دوسروں سے اللہ رب العزت منفرد رکھتے ہیں۔ چنانچہ فانساہ الشیطان، تو یہ اگر واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی تو فانساہ اللہ ذکر ربی، اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بھلوا دیا، لیکن یہ فانساہ الشیطان، شیطان نے اسے بلایا۔ اگر اللہ کو نہ پسند آیا ہوتا تو فانساہ اللہ ذکر ربی، اللہ اس کو بھلا دے، لیکن اللہ کو اس کا مطلب ہے اسباب اختیار کرنا پسند ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، میں نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو کہ وہ جیل میں رہے، ایک لمحے کے لیے اپنے اللہ سے غافل نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا ولی حسن ٹونکی صاحب، مفتی ظفر علی خان صاحب، یہ کچھ احباب 9 علماء جیل میں تھے، اور ان کے وہ 35 ایام جو جیل میں گزرے وہ عجیب و غریب اللہ کی یاد میں مگن۔ ہمارے استاد جی جب فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر تھے تو اللہ کے تعلق میں ایسی عجیب نورانیت ملتی تھی، ایسی عجیب نورانیت کہ اللہ کو قرب ایسا محسوس ہوتا تھا، ایسا کہ عام حالات میں تصور بھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس قرب خاص میں ہے جس کی عام انسان سارے کے سارے مل جائیں اور سارے کے سارے مل کے اس کیفیت کو ایک بنائے تو کسی نبی کا ایک ذرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف کیسے اللہ کو بول سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال اگر روایات بالکل برحق ہیں، صحیح ہیں، تو اس کی یہ تعویل ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہم اس میں تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن علماء نے اس بحث کو ذکر فرمایا ہے، تو دونوں طرف کی بحثیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ اللہ، جب 7 برس گزر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 برس گزر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے ہوں گے، پھر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کی رہائی کے اسباب بنائے، اور جب یہ کروٹ بدلی تو کیا ہوا؟ وقال الملک انی ارى 7 بقرات 8
یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. بادشاہ نے خواب دیکھا. ولید بن الریان فرعین میں سے تھا، اس نے خواب دیکھا، اور وہ خواب دیکھا، یہ میں جو کہہ رہا ہوں فرعین میں سے تھا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ اس کے پیچھے بہت سے اختلافات ہیں. مودودی وغیرہ اس نوعیت کے لوگ وہ دوسرے قسم کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی فرعین میں سے نہیں تھا، یہ الگ بادشاہ تھا، عمالقہ میں سے تھا اور قوم ہود سے چلتا ہوا آ رہا تھا وغیرہ وغیرہ. تو خیر وہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. تو ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. میں ضرور جاتا، میں نے وہ سارے نقشے وغیرہ بھی بنائے تھے، بادشاہوں کے نسب بھی نکالے تھے. تو میں نے اس نے استاذی سمجھ کر کہ تو صحیح نہ فرمایا نہیں، ایسی باتیں ذکر نہ کرو، بس وہ باتیں کریں جن کا نصیحت سے تعلق ہے. لہٰذا میں ان تحقیقی نوعیت کی باتوں میں نہیں جاتا. البتہ کوئی سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ وہ رجوع کر لے، انشاءاللہ اس کو میں بتا بھی دوں گا، دکھا بھی دوں گا. وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان. بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا کہ 7 موٹی گائے اور 7 دبلی گائے، 7 موٹی گائے اور 7 دبلی گائے، اور 7 خشک خوشے اور 7 سبز خوشے. ٹھیک ہے، ایک سبز خوشہ ہوتا ہے، دیکھا ہوا نا، خوشہ دیکھا ہوا آپ لوگوں نے؟ یار اس کا مطلب آپ کو لے جانا پڑے گا لانگ ڈرائیو پہ. خوشے گندم کا خوشہ ہوتا ہے، ایک چٹا ہوتا ہے، وہ آپ ویسے بھی لانگ ڈرائیو کے بغیر بھی گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں. بھئی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی سن لو. ٹھیک ہے جی. تو 7 خوشہ یعنی کہ جس میں دانا ہوتا ہے، وہ سبز ہوتا ہے پہلے، پھر سورج کی دھوپ سے پکتا ہے تو وہ پیلا پڑ جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، گندمی ہو جاتا ہے، گندمی ہو جاتا ہے. تو وہ خشک خوشہ ہوتا ہے، یعنی پکا ہوا خوشہ. ٹھیک ہے، لیکن میں جو خشک خوشہ مراد لے رہا ہوں وہ خشک خوشہ ہے جو کہ خوشہ جھڑ جائے اور اس میں دانا نہ رہے. جب خوشہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کو جھاڑتے ہیں، جھاڑنے کے بعد خوشہ الگ ہو جاتا ہے اور دانا الگ ہو جاتا ہے. تو خوشہ ایسے ہی رہتا ہے. تو آج کل تو تھریشر میں ڈالتے ہیں تو وہ توڑی بن جاتا ہے. تو یہ یعنی کہ وہ بھوسا الگ ہوتا ہے، دانا الگ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایسے ایسے ماریں کسی سخت چیز کے اوپر تو وہ دانا نکل جاتا ہے اور خوشہ باقی رہتا ہے. تو یہ خشک خوشہ یہ والا مراد ہے. تو یہ والا خشک خوشہ اور ایک سبز خوشہ جس میں دانے بھرے ہوئے تھے، اور 7 موٹی گائے اور 7 پتلی گائے. سمجھ گئے جی؟ پتلی گائے سے مراد وہ گائے جو کہ مریل ہو گئی ہے، بھوک کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے مریل ہوگی. اب یہ دیکھا کہ اب دیکھیں گائے چارہ کھاتی ہے نا، آپ نے گائے کو کبھی گوشت کھاتے دیکھا؟ نہیں دیکھا. لیکن وہ خواب ایسا وحشت ناک تھا کہ ان پتلی گائے مریل گایوں نے موٹی گایوں کو منہ کے رستے کھانا شروع کیا، اور منہ کے رستے پوری نگلتے 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 پوری گائے کو کھا گئی. ذرا تصور کیجئے کتنا وحشت ناک منظر ہوگا. وہ گائے تڑپ رہی ہے اور یہ اس کو زبردستی کھا رہی ہے. یہ بادشاہ نے دیکھا. اس کے بعد اس نے دیکھا کہ سبز خوشے ہیں اور خشک خوشے ہیں. تو یہ سبز خشک خوشہ سبز خوشے کو کھا گیا، جس کے اندر آیا اور اس کو کھا گیا. کیسے کھا گیا وہ اللہ سے پوچھیں گے جنت میں. اللہ جی وہ خواب ذرا دکھائیے جو آپ نے وہ اس بادشاہ کو دکھایا تھا. تو اللہ انشاءاللہ دکھائیں گے. ہے جی. ہاں ہمارے درس میں آیا کہ وہ قرآن مجید میں ہے نا، کوئی بتا سکتا ہے کہ جو سجدہ ہمارے سایہ ہے سورہ نحل کے اندر، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہر چیز کا سایہ ہمیں سجدہ کرتا ہے. تو میں نے وہاں پہ عرض کیا کہ دیکھو سایہ سجدہ کیسے کرتا ہے ہمیں نہیں پتا. تو ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے جب کوئی چیز قرآن کی سمجھ میں نہ آئے تو ایسا کہا کرو کہ اللہ جی آپ ہمیں جنت دیں گے نا تو جنت میں پوچھیں گے کہ اللہ جی سایہ سجدہ کیسے کرتا تھا. اللہ جی جو سایہ آپ نے یہ تفیع ظلالہ سایہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ جی آپ دکھائیے کہ سایہ سجدہ کیسے کرتا ہے. جو سایہ کا سجدے کا ترجمہ ہم یہ کہیں کہ مفتی اور فرما بردار تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ تفیع ظلالہ سجدہ کرنے کا ترجمہ ہے. جو سجدہ کرنے کا ترجمہ تو سایہ ہمارا اللہ کو، جیسے یہ سایہ آصف بھائی کا سایہ ہے، ٹھیک ہے، میرا سایہ،
اب یہ سایہ ادھر ہے تو یہ سجدہ کیسے کرے؟ تو اللہ دکھائیں گے کہ کیسے کرتا ہے۔ آج سائنسدان کہتے ہیں نا آکسیجن ہم کھاتے ہیں، آکسیجن اندر جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے، سارے مانتے ہیں۔ کبھی کسی نے دیکھی ہے نکلتے ہوئے؟ کبھی کسی نے دیکھی آکسیجن اندر جاتے ہوئے؟ لیکن ساری دنیا مانتی ہے جی، ساری دنیا مانتی ہے۔ تو ہم بھی ایسے ہی مانتے ہیں، سایہ سجدہ کر رہا ہے، لیکن ہم اللہ سے کہیں گے اللہ دکھاؤ تو صحیح۔ تو ایسے ہی وہ خواب کیا دیکھا تھا، انشاءاللہ اللہ سے کہیں گے اللہ دکھائیں گے۔ قرآن کی جو بات ایسی ہو کہ جو ہمیں معنی اور مطلب تو پتہ چل رہا ہے لیکن کیفیت پتہ نہیں چل رہی، تو انشاءاللہ اللہ دکھا دیں گے۔ ہاں، مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات بتاؤں، ہمارے استاد جی فرماتے تھے دیکھو اللہ سے رات دعا مانگ کے سو۔ ہم جب پڑھتے تھے نا اللہ سے رات دعا مانگ کے سو، جتنی سچی نیت سے دعا مانگ کے سو گئے اللہ اسی نیت سے دکھا بھی دیں گے خواب میں۔ ایک طالب علم نے صحیح غزوہ احد اور ایسا اور ویسا نا، وہ پیچھے لگ گیا کہ جتنا تو قریب رہنا اتنا تو مجھے نہیں پتا، لیکن تو ایسا کر اللہ سے دعا مانگ کے سو جا، اللہ تجھے سارا غزوہ بدر دکھا دیں گے خواب میں کہ کیسے ہوا تھا، کہاں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ کیوں بھائی اللہ قادر نہیں اس میں؟ اللہ بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں اور اللہ بندے سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ کھلونا چاہیے بچے کو، باپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، وہ بچے کی ضد کو دیکھ کے نا قرضہ لے کے بھی دیتا ہے۔ بچے سے پیار کرتا ہے نا وہ قرضہ لے کے بھی کرتا ہے جی۔ بچہ بیمار ہے، پیسے نہیں ہے، وہ قرضہ لے کے بھی کرتا ہے جی۔ ہے تو اللہ دکھائیں گے۔ خیر، جب یہ خواب دیکھا تو بڑا پریشان ہوا اور پھر اس نے کہا کہ قال الملأ افتونی فی رؤیا، او بھائی ہیلو بتاؤ مجھے، اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے بتاؤ۔ تو قالوا اضغاث احلام، کہتے یہ تو اضغاث احلام ہے۔ اضغاث احلام کیا ہوتا ہے جی؟ پورا دن ایک چیز کو دیکھتے رہے، وہ چیز ہمارے لاشعور میں بیٹھ گئی۔ دیکھو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، وہ ہمارا ایک شعور ہوتا ہے اور ایک لاشعور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ جی؟ تھک تو نہیں گئے؟ ایک ہوتا ہے شعور، ایک ہوتا ہے لاشعور۔ سوئی چبھے نا فوراً سی نکلتی ہے، سوچ کے نکلتی ہے، لیکن جب کسی سے ملتے ہیں ہاں السلام علیکم کیا حال ہے، خیریت سے، اگر آپ اس سے اچھا ہے تو مسکرا کے ملتے ہیں۔ اب السلام علیکم یار پلہ ہی نہ پڑ جائے، سر پہ ہی نہ پڑ جائے، دل میں یہ سوچ رہتے ہیں، تو اس سے سلام کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے نا جی۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے سلام کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے نا جی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ شعور سے ہوتا ہے۔ اور جب سوئی چبھتی ہے تو سی کا انداز سوچ کے نکالتے ہیں؟ نہیں جی، وہ خود ہی نکل آتا ہے۔ تو لاشعور ہوتا ہے، ایک شعور ہوتا ہے، ایک لاشعور ہوتا ہے۔ لاشعور میں بچے کے ڈر بیٹھا دو نا، بلی کٹے گی تو بچہ بلی کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کے لاشعور میں بلی کا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ اور بچے کہتے ہیں بلی کچھ نہیں کر سکتی بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں، تو بلی کو اٹھا کے گھومے گا، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک، ہمارے ذہن میں سانپ کا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا میں بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ پیٹ کے طور پہ سانپ کو استعمال کرتے ہیں، پیٹنگ کرتے ہیں سانپ کی۔ میں نے ایک ای میل آیا تو میں نے اس پہ جواب دیا پیٹنگ از فاربیڈن، پیٹنگ از ناٹ فاربیڈن نا۔ تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب تم نے لکھ تو دیے پیٹنگ از ناٹ فاربیڈن، تو لوگ سانپ پالیں گے، کچھوے پالیں گے، بچھو پالیں گے، کیا کرے گا؟ میں نے کہا یار یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو وہ جس نے سوال لکھا تھا اس نے کہا تھا بلی کی پیٹنگ کرنا کیسے ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ تو اس کے اوپر ہم ان کو لکھ رہے تھے حرام تو نہیں ہے لیکن گندگی مچاتی ہے، نقصان دیتی ہے، بیماریاں لگتی ہیں، اللہ نے جانوروں کا مزاج الگ بنایا، انسانوں کا مزاج الگ بنایا، تو ہر انسان کا ایسے معاملات الگ۔ میں بہت دور نکل گیا۔ تو کہنے لگے جی جو ہم چیز سوچتے ہیں نا وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، تو جو ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے یہ لاشعور ہوتا ہے۔ اب جب انسان سوتا ہے تو سونے میں انسان کا شعور کمزور پڑ جاتا ہے اور لاشعور طاقتور ہو جاتا ہے۔ لاشعور کی طاقت اتنی ہے، شعور کی طاقت اتنی ہے، ٹھیک ہے، اتنی ہے شعور کی طاقت، یعنی کئی درجے اوپر ہے۔ تو جب انسان سوتا ہے تو شعور کی طاقت کبھی اتنی ہوتی ہے، کبھی اتنی ہوتی ہے، کبھی اتنی ہوتی ہے۔ تو جب انسان بہت گہری نیند میں ہوتا ہے تو اس کی شعور کی طاقت بہت نیچے ہو جاتی ہے، لاشعور اوپر آ جاتا ہے۔ تو جب ایسی کیفیت ہوتی ہے، لاشعور اوپر آ جاتا ہے، تو وہ ایسے خواب دکھاتا ہے کہ جو دن میں انسان نے سوچا ہوتا ہے۔
تو ایسا خواب جب آتا ہے، خوابوں کی بہت سی قسمیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے، ٹھیک ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں اور بھی انسان کی روح نکل جاتی ہے، جیسے دوسری احادیث میں ہے. میں اشارہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو کوئی حدیث سنائے تو آپ یہ نہ کہ یار ہم نے تو قرآن میں یہ سنا، تم کون سی حدیث سنا رہے ہو. تو اب یہ جب لاشعور انسان کے مزاج پہ غالب آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اضغاث احلام. ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں جی اضغاث احلام. ایسے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. بطور مثال ایک خواب آیا جس میں کوئی ایسا جانور دیکھ لیا جو کاٹ رہا ہے، ڈر گیا. ٹھیک، اب کیا ہوتا ہے، سوتا ہے پھر ڈر، ہوئی خواب آیا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر ڈر، ہوئی خواب آیا. تو اب پریشان لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ایک خواب میں نے 4 دفعہ دیکھا ہے، ایک خواب میں ہر 2 ہفتے کے بعد دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں، ایک خواب میں ہر مہینے میں 2-3 دفعہ لازمی دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں. تو کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ وہ خواب آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا. جب خواب دماغ میں بیٹھ گیا تو جیسے آپ کو شعور کم ہوا، لاشعور نے دوبارہ وہ خواب دکھا دیا. تو آپ کے ذہن میں اس کا ڈر بیٹھا ہوا ہے یا آپ کے ذہن میں اس کی طلب بیٹھی ہے، اس وجہ سے وہ خواب بار بار آ رہا ہے. اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. سمجھے جی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، یہ ہنس رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے. ویسے تو سبھی ہنسیں گے، ان باتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں. تو اضغاث احلام، ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں. ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی. اچھا، اگر کسی کو خواب آتا ہے جو ان کے علاوہ ہے تو پھر ان خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. سمجھ رہے جی؟ اب معبر کا کام ہوتا ہے کہ وہ یہ نوٹ چیک کرے کہ یہ اضغاث و احلام ہے یا واقعی خواب ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا لفظی ترجمہ وہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں. وما نحن بتحویل الاحلام بعالمین، اضغاث احلام کی تعبیر تو ہمیں نہیں پتہ جی، ہم نہیں جانتے. تو وقال الذی نجا منہما، اب اس بندے کو یاد آئے. اب یہاں سارے اس کے درباری ایک طرف ہو گئے، سارے اس کے درباری جو ہے وہ بالکل بس ہوگی کہ اب جی اب تو ان کو نہیں پتا، اور بادشاہ ہے پریشان بیٹھا ہوا. بادشاہ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے کچے پکے لوگ نہیں بادشاہ بنتے. بادشاہ ایک بڑی فہم اور جو سلطنت چلانے کا اس کو طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے. چنانچہ بادشاہ ایسی چھوٹی موٹی باتوں سے قابو میں آنے والا تو ہوتا نہیں ہے. چنانچہ بادشاہ نے ابھی بھی بے چینی کا اظہار کیا تو وہ جو بادشاہ کو شربت پلا رہا تھا اس کو یاد آ گیا. کہنے لگے کہ یہ تو سارے معبر پیسے کھانے والے ہیں، اور وہ جو معبر جیل میں بیٹھا ہے اور جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، جو بادشاہوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو بڑوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کس بندے میں صلاحیت ہے اور کون بندہ صرف پکھنڈ بازی کر رہا ہے. کھنڈ بازی ہماری پنجابی زبان کا لفظ ہے، ڈرامے بازی کر رہے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں، بس اوپر سے بنا ہوا ہے. اللہ ہمیں ایسا ہونے سے بچائے جی. اللہ اللہ. وقال الذی نجا منہما، ان دونوں میں جو بندہ بچا تھا نا تو وذکر بعد امۃ، تو اس کو سمجھ میں آیا کہ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، مجھے جانے دیں، میں آپ کا یہ خواب اس کی تعبیر نکال کے لاتا ہوں. پھر آئے اور خواب دوبارہ سنایا. قرآن مجید میں تو گزر چکا ہے نا، خواب دوبارہ سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ضرورت ہے کہ خواب جس کو سنایا جائے صحیح خواب سنایا جائے. میں بیٹھا تھا حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب کے پاس، ٹھیک ہے، مفتی ظفر علی خان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ مفتی ظفر علی خان صاحب ماشاءاللہ خواب کی تعبیر میں ماہر ہیں. ہمارے ماشاءاللہ تقریباً سارے علماء ماہر ہوتے ہیں. تو ان کو کسی نے فون آیا ان کے پاس، تو کہنے لگے حضرت میں نے خواب، فرمایا کہ کب خواب دیکھا تھا؟ حضرت 2 مہینہ پہلے. کہ تجھے بھی خواب یاد آ رہا ہے؟ فوراً بن گئے، فون رکھ دی. پھر دوبارہ فون کیا، ہمارا وقت کیوں ضائع کرتے؟ 2 مہینے کے بعد آج تمہیں خواب یاد آ رہا ہے؟ اگر اتنا اہم خواب تھا تو فوراً سنانا چاہیے تھا. مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے کسی نے حضرت خواب میں نے یہ دیکھا. فرمایا کیا الفاظ تھے؟ الفاظ بس اتنا تھا مجھے یاد کہ اتنا تمہیں خواب یاد بھی نہیں سنا رہے ہو، اتنا وقت ضائع کر رہے ہو. یہ خواب جو ہے نا، خواب اہم ہوتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بالکل پکا ٹھکا یاد ہو، الفاظ بھی یاد ہو، تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی تعبیر پوچھیں. یاد ہی نہیں اور پھر اس کے پیچھے لگے جی خواب میں کیا آیا تھا، خواب میں کیا آیا تھا، یہ صحیح نہیں.
اللہ رب العزت نے دوبارہ خواب سنا، افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات، وہی الفاظ اللہ نے یہاں نقل کیے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ خواب وہ اہم ہے جو آپ کو صحیح سے یاد رہے، ورنہ لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، اس کے ساتھ ایک نیا باب کھلتا ہے جو آج کل کے نوجوان جو پڑھنے والے ہیں، کہیں اپلائی کرنے والے ہیں، کسی جگہ نوکری کرنے والے ہیں، کسی جگہ اپنی صلاحیتیں بتانے والے ہیں، ان کے لیے بڑا اہم ہے۔ پھر کسی مشکل سے نکلتے وقت اصول کیا ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ اصول مرتب کیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، وہ تقریباً تمام مضامین ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تشریف لائے، اور جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار اتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ تھا کہ وہاں کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت متاثر تھے۔ وہ حالات میں نے آپ حضرات کی گوش گزار نہیں کیے کہ اس میں بہت تفصیل ہے، بس ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جو جیل کا سپرڈنٹ تھا اس نے کہا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، جیل میں ہر طرح کی سہولت میں آپ کو میسر کروں گا، بس باہر نہیں آپ کو نکال سکتا، اس کے لیے آپ مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا نہیں، مجھ سے محبت نہ کرو، کہ اس لیے کہ مجھے محبت ہضم نہیں ہوتی۔ بچپن میں میری خالہ نے مجھ سے محبت کی، چوری کا الزام لگا دیا، ابا نے محبت کی تو بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا، پھر زلیخا نے مجھ سے محبت کی، آج میں جیل میں جل رہا ہوں، آج میں جیل میں پڑا ہوا ہوں، اب تم مجھے محبت کرو گے تو کہ ایسا نہ ہو کہ میں پھانسی تک چلا جاؤں۔ تو لوگ جیل کے لوگ دیکھیں، ایک اللہ والا اور بزرگ کے ساتھ رہ کرنا انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مجھے اس کی قدر کرنی ہے، اور اس کے سامنے انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ والوں کے پاس گئے ہیں نا، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، اللہ والوں کے پاس رہنے سے قلب کی کیا حالت ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اعتراض کر کے آ جاتے ہیں، ان سے لڑائی اور جھگڑا کر کے آ جاتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو واقعتاً صاحب دل ہوتے ہیں، جو اپنے دل کو اللہ والوں کے ہاں پیش کرتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں آئے ہوں گے تو کیا حال کر دیا ہوگا، کیا حال کیا ہوگا۔ ایک تو اللہ والا، دوسرا اللہ کا پیارا نبی، تیسرا اللہ کا وہ برگزیدہ پیغمبر کہ جس کو اللہ اتنا پسند کرتے ہیں کہ قرآن میں پوری سورت ڈال دی، اللہ کتنا پسند کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو وہ جب جیل میں آئے ہوں گے تو جیل کو کیا کر دیا ہوگا، کیا نورانیت جیل میں ہوگی۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو جیل میں بند کیا، صبح فجر کی نماز جیل میں پڑھاتے، پھر فجر کے بعد بیٹھ کے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو انگریز نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، عطا اللہ شاہ بخاری کو اس جیل سے نکال دیا جائے، اگر یہ جیل میں رہے تو میری بیوی مسلمان ہو جائے گی اور وہ سب کو مسلمان کر دے گی، اگر یہ مزید جیل میں رہا تو یہ ساری جیل کو مسلمان کر دے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے تو ہندو جیلر وہ آیا اور سلاخیں پکڑ کے کہنے لگا، مولانا تلاوت بس کرو، اگر تم نے اور کی تو میں مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ رہا ہے قرآن کے الفاظ سے، اور تلاوت نہ کرو۔ یہ ایک اللہ والا جیل میں جاتا ہے تو یہ کام ہو جاتا ہے، پیغمبر کے ہوں گے تو کیا بنا ہوگا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں گئے، 5000 قیدی مسلمان ہو گئے، دوسری جیل میں نکال کے بھیجے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ ارے کیا ہے جی، ایک اللہ والا جیل میں جاتا ہے تو ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے، یہ تو پیغمبر خدا جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور کیسا پیغمبر ہے کہ پورا مصر اس کے حسن کی تاب نہ لا سکا۔ اللہ نے قرآن میں ایسی صورت ڈال دی جو اللہ کے نبی سے پوچھا، مل کریم کو نہ کہنا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف علیہ السلام جو کریم ہے اس کا باپ بھی کریم، اس کا دادا، اس کا پردادا بھی کریم، یعنی یوسف بھی کریم ہے، یعقوب بھی کریم ہے، اسحاق بھی کریم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کریم۔ اتنا بڑا آدمی ہے، وہ جب جیل میں جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں آئے تو قیدیوں کی زندگی بدل رہی تھی، تو ان دو لوگوں نے آ کے اپنا خواب ذکر کیا۔ خواب کی اہمیت اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی، خواب کی اہمیت کے بارے میں سمجھایا، پھر اس خواب کی تعبیر بتائی۔ خواب کی تعبیر کے بعد تیسری کروٹ لی اس واقعے نے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور بادشاہ کا خواب کوئی سمجھا نہ سکا،
تو وہ خواب لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. اس کے بعد کا قصہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تقبل منا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اکرم الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرني وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ اس درس قرآن کی محفل کو قبول فرما لیجیے. اپنے پیارے پیغمبر کے تذکرے کو قبول فرما لیجیے. ہماری زبان گندی ہے، دل بھی گندے ہیں، اعمال بھی گندے. نور تقوی نہیں، نور فرقان نہیں. نہ سمجھانے کا طرز آتا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ سمجھانا آتا ہے. اے اللہ بس جو اپنے بڑوں کی سنی باتیں ہیں نقل کر لیتے ہیں. اللہ قبول فرما لیجیے. آنے والوں کو قبول فرما لیجیے، بیٹھنے والوں کو قبول فرما لیجیے. یہ جو گھر ہے اس گھر کو آپ نے اپنے نام کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیے. اس گھر کے رہنے والوں کے اوپر اپنی رحمت خاصہ نازل فرمائیے، اپنی رحمت خاصہ نازل فرمائیے. اے اللہ اس کی برکتوں کو پورے محلے میں، پورے علاقے میں، اے اللہ ہر چپے اور ہر کونے میں عام اور تام فرما دیجیے. اے مولا کریم اس درس کو، یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائیے، بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنائیے، رزق میں خوشحالی کا ذریعہ بنائیے، تکالیف کو دور کرنے کا ذریعہ بنائیے، پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنائیے. جو مصیبتیں زمین سے نکلی، جو مصیبتیں آسمان سے نازل ہوئی، اللہ ہر مصیبت سے بچائیے، ہر تکلیف سے بچائیے. اے اللہ یہاں تیرا نام لیا جاتا ہے. تجھے وہ جگہ جہاں تیرا نام لیا جاتا ہے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اے اللہ تو اپنے پیاروں کو تکلیفیں دے کے آزماتا ہے، لیکن اے اللہ یہاں ہم لوگوں میں تکلیف سہنے کا مادہ نہیں ہے. اللہ تکلیف سہنے کا مادہ نہیں ہے. اے اللہ بس تو ہمیں پیار کی نظر سے دیکھا جا. تکالیف کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمارے فاروق بھائی کی اہلیہ شدید بیمار ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے صحت عطا فرمائیے. تکلیف کا نام و نشان مٹا دیجیے. آپ جو درجہ اور جو مرتبہ تکلیف کے ساتھ دینا چاہتے ہیں آپ اس پر قادر ہیں کہ بغیر تکلیف کے وہ مرتبہ دے دیں، بغیر تکلیف کے وہ مقام دے دیں. اے مالک وہ مقام اور مرتبہ بغیر تکلیف کے دے دیں. کوئی معجزہ دکھا دیجیے، کوئی معجزہ دکھا دیجیے. اپنے کن فیکون کو حرکت میں لے آئیے. اے اللہ کن فیکون کو حرکت میں لے آئیے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے. ہمارے خالد محسن بھائی روزی کے حوالے سے پریشان ہیں. جو لوگ بھی روزی کے حوالے سے پریشان ہیں، روزگار نہیں مل رہا، تکلیف میں ہیں، غیب سے مدد فرما دیجیے، غیب سے مدد فرما دیجیے، غیب سے مدد فرما دیجیے. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے. جو تکالیف اس پر متوجہ ہیں محض اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیے، محض اپنے فضل و عنایت سے دور فرمائیے. ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، امن و امان کا وہ استحکام نصیب فرمائیے. اے اللہ اللہ والے نیک قرآن نصیب فرمائیے. ہمارے ملک کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائیے. وہ جہاں بھی ہو اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اس کے قلب کی حفاظت فرمائیے، اس کے عمل کی حفاظت فرمائیے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اے اللہ جو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں پیغام بھیجا نہیں ملا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے.
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.